افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الطور آیات 29 تا 49، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ جس طرح کے سوال اوپر کی 2 آیتوں میں کیے گئے ہیں، اسی طرح کا سوال یہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے یا آسمان و زمین کے خالق نہیں تو کیا تیرے رب کے خزانوں کے مالک یا ان پر داروغہ ہیں کہ وہ خدا کی پکڑ سے بے فکر ہیں؟ یعنی جس طرح وہ آسمان و زمین کے خالق ہونے کے مدعی نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس بات کے بھی مدعی نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق و فضل کے خزانے ان کے حوالے کر دیے ہیں یا ان کی تقسیم پر ان کو مامور کر دیا ہے کہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ پھر ان کو یہ غرہ کیوں ہے کہ وہ خدا کی پکڑ میں نہیں آ سکتے یا جس عیش میں وہ ہیں اسی میں رہیں گے۔ نہ اس دنیا میں وہ اس سے محروم ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں۔ اگر وہ ہوئی اس سے ان کو کوئی محروم کر سکتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ قریش اور ان سے پہلے کی قوموں کے مترفین کے اس زعم کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی رفاہیت کو اپنا پیدائشی حق سمجھا، اس وجہ سے پیغمبر کے انذار کو خاطر میں نہ لائے۔ یہ ان کے اسی خناس پر ضرب لگائی ہے کہ جب نہ وہ خدا کے خزانوں کے مالک نہ ان کی تقسیم پر مامور، تو اس خبط میں مبتلا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے چشم زدن میں ان کے سارے عیش کو خاک میں ملا سکتا ہے اور اپنی نعمتوں سے ان کو بہرہ مند کر سکتا ہے جن کو یہ کسی نعمت کا حقدار نہیں سمجھتے۔ قرآن نے یہی بات معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ قریش کے ان مغروروں کو بھی خطاب کر کے فرمائی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہوتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو رسول بناتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے غریب و نادار کو کیوں رسول بناتا؟ اسی طرح اگر یہ دین جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں کوئی خدائی دین ہوتا تو اس کے حامل بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چنتا، نہ کہ اس کے حامل وہ نادار و خلاش اور غلام بنتے جن کو اس دنیا کی کوئی نعمت و عزت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس آیت میں ان مغروروں کے غرور پر بھی ایک کاری ضرب لگا دی گئی ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین۔ یعنی اگر ان کا زعم یہ ہے کہ وہ اسی طرح دنیا میں بھی عیش کریں گے اور آخرت ہوئی تو وہاں پر بھی بالا رہیں گے، تو اس زعم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کو آسمان میں لگا کر اپنے حق میں اللہ کے فیصلے سن لیا کرتے ہیں؟ کیا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں ان کی پسند کی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی برات نامہ لکھ کر پکڑا دیا ہے کہ تم جو چاہو اودھم مچاتے رہو، ہم نہ دنیا میں تم کو کچھ کہیں گے اور نہ آخرت میں تم سے کوئی باز پرس ہونی ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی خبر ان کے کسی آسمانی مخبر نے ان کو پہنچائی ہے تو وہ اس کے حق میں کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ یہاں یہ بات اجمال کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ سورہ قلم میں یہ پوری وضاحت کے ساتھ آئی ہے۔ ہم نے آیت کی تفسیر سورہ قلم کی روشنی میں کی ہے، اس وجہ سے متعلق آیات نقل کیے دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہم نے تاویل میں تکلف سے کام لیا ہے۔ وہاں فرمایا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم۔ القلم 37 تا 40۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں وہی باتیں مرقوم ہیں جو تم چاہتے ہو؟ کیا ہم نے تم سے قیامت تک کے لیے کچھ عہد کر رکھے ہیں کہ تم جو کہو گے وہی تمہیں ملے گا؟ ان سے پوچھو کہ کون ان چیزوں کا ضامن بنتا ہے۔
زیر بحث آیت میں زبان کے معروف قاعدے کے مطابق کچھ محذوفات ہیں، ان کو کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی: ام لہم سلم منصوب الی السماء ویسمعون صاعدین فیہ، جس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ انسان اپنی رہنمائی کے لیے آسمانی وحی کا محتاج ہے۔ اب یا تو ہر شخص اس بات کا ثبوت باہم پہنچائے کہ اس کے پاس آسمانی ہدایت معلوم کرنے کے ذرائع و وسائل موجود ہیں، اور اگر ہر شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی پر بھروسہ کرے جو ان وسائل سے بہرہ مند ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یعنی مذکورہ باتوں میں سے اگر کوئی بات نہیں ہے تو کیا تمہارا غرہ اپنے شرکاء و شفعاء کے بل پر ہے کہ وہ دنیا میں بھی تمہارے محافظ ہیں اور آخرت میں بھی وہ شفیع و مددگار ہوں گے؟ اگر یہ بات ہے تو اس زوم کا بھونڈا پن واضح کر دینے کے لیے تنہا یہی بات کافی ہے کہ تم نے خدا کے لیے تو لڑکیاں فرض کر رکھی ہیں، حالانکہ اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو، لڑکیوں سے نفرت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس سوال پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ خدا کا کوئی شریک و کفو ہو سکتا ہے یا نہیں، تو کم از کم یہ احساس تو انسانی فطرت کا بالکل بدیہی تقاضا تھا کہ خدا کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرتے جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن تم نے دہری حماقت کی۔ ایک تو بے دلیل خدا کے شریک ٹھہرائے، پھر شریک بھی بنایا تو ایسی چیزوں کو جن کو اپنا شریک بنانا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ مشرکین عرب کے ہاں سب سے اونچا درجہ 3 دیویوں کا تھا، جن کے متعلق ان کا گمان تھا کہ یہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں اور اپنے باپ سے جو چاہیں منوا سکتی ہیں۔ ان کا ذکر تفصیل سے آگے والی سورہ میں یوں آیا ہے: افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ سورہ النجم آیات 19 تا 23۔ ذرا غور تو کرو لات اور عزیٰ اور منات پر جو 3 کی تیسری ہے اور درجے میں دوسری۔ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ پھر تو یہ بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ ان لوگوں کی حق بیزاری پر اظہار تعجب ہے کہ آخر یہ تمہاری بات سنتے کیوں نہیں؟ اپنی بات سنانے پر تم ان سے کسی تنخواہ یا معاوضے کے طالب تو نہیں کہ اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں۔ تم تو اپنے رب کی نعمت مفت بانٹ رہے ہو، تو ان کو کیا حرج ہوتا کہ وہ اس کے سننے کے بھی روادار نہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ جہل کے مقابل میں علم بہرحال ایک محبوب و مطلوب شے ہے۔ کوئی سلیم الفطرت نہ یہ گوارا کرتا اور نہ اسے گوارا کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے اس چیز کا علم پیش کیا جائے جس سے وہ بے خبر ہے اور وہ اس کے سننے کا بھی روادار نہ ہو۔ ایسے شخص کی مثال اس اندھے کی ہے جو ٹھوکریں کھا رہا ہے لیکن کوئی اس کو راستہ پر لانا نہیں چاہتا، تو اس کے ہاتھ وہ جھٹک دیتا ہے۔ اہل عرب امی یعنی دین و شریعت سے بے خبر تھے۔ ان کی اس بے خبری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کے طالب بنتے، بالخصوص جب کہ ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے یہ روایت بھی چلی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایک رسول اٹھائے گا جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا اور جس سے دنیا کی تمام قوتیں ہدایت پائیں گی۔ ان پر واجب تھا کہ جب انہی کے اندر کے ایک بہترین شخص نے ان کو اللہ کے راستہ کی دعوت دی تو وہ اس کی بات سنتے اور سنجیدگی سے اس پر غور کرتے، لیکن توقع کے خلاف انہوں نے اس کے بالکل خلاف روش اختیار کی۔ ان کی اسی حالت پر قرآن نے اس آیت میں تعجب کا اظہار فرمایا ہے:
ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یعنی تم سے اور تمہاری پیش کردہ ہدایت سے یہ اس قدر بیزار ہیں تو کیا ان کے پاس غیب کے خود جان لینے کا کوئی ذریعہ موجود ہے جس سے وہ تمام ضروری باتیں معلوم کر کے لکھ لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی ذریعہ ان کے پاس موجود نہیں۔ ایسی حالت میں حق تو یہ تھا کہ وہ تمہاری پکار پر لپکتے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ان کو اس کے احکام اور اس کی مرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے اٹھے ہو، لیکن وہ تو تم سے بیزار ہیں۔ البتہ خود اپنے جی میں انہوں نے شریعت گھڑ رکھی ہے جو ہے تو ان کی منمانی خواہشات اور ان کے اوہام کا مجموعہ، لیکن ان کو انہوں نے اللہ کا اتارا ہوا دین سمجھ رکھا ہے۔ ان کی اسی طرح کی خواہشات و بدعات کی طرف سورہ نجم آیت 35 میں یوں اشارہ فرمایا ہے، عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے پس وہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو با اعتبار ایمان و عمل تو بالکل صفر تھے، لیکن ان کا زعم یہ تھا کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ اپنے اس پندار کے سبب سے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انذار کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، حالانکہ بہت جلد گردش روزگار خود انہیں ختم کر دینے والی ہے اور ہم اس کے منتظر ہی ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یہ سوال ہی کے پیرایا میں اصل حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ ساری دلیل بازیاں اور سخن سازیاں تو محض ظاہر کا پردہ ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے فروغ میں ان کو اپنی سیادت کا خاتمہ نظر آ رہا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے یہ ساری باتیں وہ اپنے ضمیر کے بالکل خلاف گھڑتے اور پھیلاتے ہیں تاکہ ان کے عوام اس دعوت سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں۔ فرمایا کہ کیا یہ کوئی چال چلنی چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود اپنے دام میں گرفتار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حق سے برگشتہ رہنے اور لوگوں کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے بالکل خلاف اس طرح کی چالیں چلتے ہیں، وہ حق کی دعوت دینے والوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ خود اپنے ہی کو تباہی کے کھڈ میں گراتے ہیں۔ نجات و فلاح کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے بتایا۔ کوئی شخص اس سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی ضلالت کو ہدایت ثابت کرنے کے لیے صحیح راہ بتانے والوں پر کتنی ہی تہمتیں تراشے اور کج روی کی حمایت میں کتنی ہی دلیلیں گھڑے، لیکن جب انجام اس کے سامنے آئے گا تب اس پر واضح ہو جائے گا کہ وہ خود اپنے ہی دام میں اسیر ہو کر اس منزل تک پہنچا ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی بالآخر تو سب کو اللہ ہی کے آگے حاضر ہونا اور اسی کے حضور جواب دہی کرنی ہے، تو جو چالیں اس کے خلاف چلیں گے ان کے انجام سے ان کو کون بچائے گا؟ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ کے سوا ان کے کچھ اور معبود بھی ہیں جو ان کی مدد کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ ان چیزوں سے پاک اور عرفہ ہے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون میں دلیل کا جو پہلو ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی صفت منسوب نہیں کی جا سکتی جو اس کی عام صفات کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات خود بیان فرما دی ہیں جن کو مشرکین عرب بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی خواہشوں اور بدعات کو دین بنانے کے لیے اس کے شرک کا جوڑ بھی لگا رکھا، حالانکہ اس جوڑ سے خدا کی تمام بنیادی صفات کی نفی ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی ان مشرکانہ نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔ ان خرافات کا اس کی عظیم اور رفیع الشان ذات سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جب ان کی ساری سخن سازیاں محض چال اور فریب کی نوعیت کی ہیں تو ان کو مطمئن کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ان کو دلیلوں سے قائل کرنا تو درکنار، اگر یہ عذاب کو بھی آسمان سے نازل ہوتا دیکھ لیں جس سے تم ان کو آگاہ کر رہے ہو تو اس کو بھی یہ تہ بتہ بادل کہیں گے اور اپنے کو مطمئن کر لیں گے کہ یہ ابر کرم بن کر ان کے کھیتیوں اور باغوں کو سیراب کرنے والا ہے۔ اس فقرے میں سمود کے تاریخی واقعے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ ان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا جب وہ ان کے سروں پر آ دھمکا تب بھی انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کر اپنے کو مطمئن کر لیا کہ ھذا عارض ممطرنا۔ الاحقاف 24۔ یہ تو ہمیں سیراب کرنے والے بادل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح یہ لوگ عذاب کو دیکھ کر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اسی وقت مانیں گے جب عذاب ان کو پامال کر دے گا، لیکن اس وقت ماننا اور نہ ماننا دونوں یکساں ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کسی کو قائل کرنے کی توقع اسی حد تک کی جا سکتی ہے جب تک گمان ہو کہ اس کے ذہن میں فی الواقع کچھ شبہات و اعتراضات ہیں جو اس کے لیے قبول حق میں حجاب بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک ایک داعی کا فرض ہے کہ اس کے شبہات دور اور اس کے اعتراض رفع کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے کہ اس کی ساری دلیل بازی محض ایک چال، قید اور مکر ہے جس کے پردے میں چھپ کر وہ حقیقت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس پر وقت ضائع کرنا بالکل بے سود ہے۔ پھر اس کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ لوگ چال چل رہے ہیں تو اب ان کے درپے ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب ان کو اس دن کے حوالے کرو جس دن سورہ اسرافیل سے ان پر غشی طاری ہو جائے گی۔ یہ اشارہ اس دن کی طرف ہے جس کے ہول کی تصویر سورہ حج میں بدی الفاظ کھینچی گئی ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ آیت 2۔ اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے اور یہ مدہوشی شراب کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم الی الآیہ۔ فرمایا کہ اس دن نہ ان کی یہ چالیں کچھ کام آئیں گی اور نہ ان کے اعوان و انصار ان کی کچھ مدد کر سکیں گے اور نہ ان کے مزعومہ شرکاء و شفعاء ہی سے ان کو کچھ سہارا حاصل ہو سکے گا، بلکہ ہر ایک کو سابقہ صرف اللہ رب العزت سے پیش آئے گا اور وہ سب کا کیا دھرا ان کے سامنے رکھ دے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی، ان ظالموں کے لیے ایک عذاب اس سے پہلے بھی ہے، لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔ یہ اشارہ اسی عذاب کی طرف ہے جو سنت الہی کے مطابق ان لوگوں پر ہمیشہ آیا ہے جنہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی اور اس پر اڑے رہ گئے۔ اس سنت الہی کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ عذاب قریش کے مکذبین پر بھی آیا اور وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ذلیل و پامال ہو گئے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ۔ یہ ایک نہایت دل نواز پیرایہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و انتظار کی ہدایت اور ساتھ ہی اس صبر کے حصول کی تدبیر و تلقین فرمائی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، صبر کے بعد لام کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ لفظ صبر یہاں انتظار کے مفہوم پر متضمن ہے، یعنی پوری استقامت کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو۔ حکم سے مراد ان باتوں کے ظہور کا حکم ہے جو اوپر مذکور ہوئیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، یہ نہایت ہی دل نواز فقرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
तुम हर वक्त हमारी आँखों यानी हमारी हिफाजत में हो। ये कितनी ही चालें चले लेकिन मजाल है कि जो तुम्हें कोई गज़ंत पहुँचा सकें। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, ये उस सब्र के हुसूल की तदबीर इरशाद हुई है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नमाज बिलखुसूस तहज्जुद की नमाज का अहतमाम करो। हीना तक़ूम की तफसीर वजाहत से हम सूरह शुअरा की आयात 217 ta 218 व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, और खुदाए अजीज़ और रहीम पर भरोसा रखो जो तुम्हें देखता है जब तुम उठते हो के तहत कर चुके हैं। इस तरह तस्बीह के साथ हम्द की कैद की वजाहत भी उसके महल में हो चुकी है। वमिनल लैल फसब्बिहु व अदबारन नुजूम, ये टुकड़ा मामूली तगय्युर अल्फाज के साथ सूरह क़ाफ आयात 39 ta 40 में भी गुजर चुका है। उसकी तफसीर वहाँ देख लीजिए। यहाँ सारी बहस दोहराने में तवालत होगी। क़ाफ की आयात हम नकल किए देते हैं। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैल फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद। बेफ़ज़्ल अज़दी, इन सुतूर पर इस सूरा की तफसीर तमाम हुई। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। रहमानाबाद 15 मई 1977 ईस्वी, 16 जमादुल अव्वल 1397 हिजरी।